دوستوں دوستی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ جب دوستی کی بات آتی ہے تب یہ نہ بولنے والے جانور انسانوں سے بھی کہیں زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو کئی سالوں تک بھی کھانا کھلاؤ گے پھر بھی وہ آپ کو کئی دنوں میں ہی بھلا دے گا، لیکن اگر وہیں دوسری طرف آپ کسی جانور کو 7 دنوں کے لیے بھی کھانا دو گے تو وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھے گا۔ ڈاگ سیو دا ہاؤس۔ ایک گیریج میں ہیٹر پھٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ وہاں کی پولیس کو اس کی رپورٹ میں ملی تھی۔ وہ گھر جنگل میں اتنا اندر تھا کہ پولیس اسے ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی تھی، پر تبھی انہیں ایک پالتو کتا دکھا اور پولیس نے اس کتے کا پیچھا کیا اور کتا سیدھا پولیس والوں کو اس جلتے ہوئے گھر کے پاس لے گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتا اسی گھر کا پالتو کتا ہے، اور اسی کتے کی وجہ سے پولیس والوں کو اس گھر کا پتہ چلا، اور پھر پولیس والے اس فیملی کی جان بچا پائے، اور پھر اس کتے کو پولیس والوں کی طرف سے سمجھدار اور وفادار ہونے کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ گوریلا۔ دوستوں ایسا کہا جاتا ہے کہ گوریلا زیادہ تر انسانوں کی طرح ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک بار ایک بچہ زو میں گھومتے وقت گوریلا کے علاقے میں گر گیا اور گرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور تبھی ایک زیمبو نام کے ایک بڑے سے گوریلا نے اسے دیکھا اور اس کے قریب گیا تو سارے لوگ اس کو دیکھ کر اس پر چلانے لگے، تو تبھی وہ اس بچے کو بچاتا ہے اور باقی گوریلوں کو اس کے قریب جانے سے روکتا ہے، اور پھر وہ کافی آرام سے بچے کی کمر کو سہلاتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، اور جیسے ہی وہ بچہ ہوش میں آتا ہے تو وہ زور زور سے چلانے اور رونے لگتا ہے، اور گوریلا اس پر حملہ کرنے کی جگہ اس سے دور چلا جاتا ہے اور دور سے ہی اس پر نظر رکھتا ہے اور باقی گوریلوں کو بھی اس سے دور بھگاتا ہے تاکہ زو میں کام کرنے والے لوگ وہاں آ سکیں اور آ کر بچے کو بچا سکیں۔ زیمبو کو بعد میں جینٹل جائنٹ کا نام دیا گیا اور اس کے جیسے ایک اسٹیچو بھی زو پہ بنوایا گیا۔ دوستو 2 سال کا پیٹرین اپنے دادا کے ساتھ کھیل رہا تھا، تبھی ان کا دھیان پیٹرین سے ہٹ جاتا ہے اور پیٹرین کھیلتے کھیلتے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ جب پیٹرین کے دادا اسے ڈھونڈتے ہیں تو وہ کہیں نہیں ملتا۔ قسمت سے پیٹرین کے ساتھ ان کا ایک پالتو کتا ہوتا ہے، لیکن جب پولیس کو بلایا گیا اور پیٹرین کو ڈھونڈنا شروع کیا گیا تو پیٹرین جنگل میں کہیں نہیں ملا۔ بعد میں پولیس کو وہ کتا دکھتا ہے جو ان کے پاس آ کر بھونکنے لگتا ہے۔ یہ کتا پولیس کو جنگل کے اندر لے جاتا ہے جہاں 2 سال کا پیٹرین اپنی جیکٹ پر سوتا ہوا ملتا ہے، اور وہ کتا پورے وقت پیٹرین کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ دا تھارڈ ڈاگ۔ دوستو پیٹرول پمپ کا مالک اپنے آفس میں بیٹھا تھا، تبھی ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور فون استعمال کرنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی مالک اسے فون دینے لگتا ہے تو وہ آدمی بندوق نکال کر مالک کے آفس کے سارے پیسے مانگنے لگتا ہے۔ جیسے ہی مالک اسے منع کرتا ہے تو وہ آدمی مالک کو مارنے اور دھکا دینے لگتا ہے، لیکن تبھی اس کا تھارڈ نام کا کتا اس چور پر حملہ کرتا ہے اور اسے 3 سے 4 دفعہ کاٹتا ہے۔ کتے کے ڈر سے چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور مالک کا کہنا تھا کہ اس کا کتا کبھی بھی اتنا اگریسو نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کے آفس میں آنے والا ہر شخص اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اسے تب بھی اس دن بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی سچویشن میں کیا ریئیکٹ کرے گا۔